فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس سے پچھلی آیت میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہوا، یعنی حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر کرنا اور اپنی نعمت پر شکر کرنا سکھا رہا ہے کہ میرا ذکر کرو اور میرا شکر کرو۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے زبانی ذکر کرنا، جسے اللہ 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 کرتے ہیں، ایک ہے قلبی ذکر کرنا، اور ایک ہے اعضائے بدن کے ساتھ ذکر کرنا۔ زبانی ذکر میں ہم جتنا بھی اسم جلالت پکار لیں یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی بھی نام کا ذکر کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، تقدیس، حمد، کسی بھی طرح کے جو بھی یہ جتنے بھی عبادت والے معاملات ہیں، استغفار کرنا، یہ بھی بیان کرنا، یہ بھی ذکر کی اقسام میں سے ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، کسی کو اسلام کی طرف بلانا، کسی کو نماز کی دعوت دینا، کسی کو اچھائیوں کی دعوت دینا، یہ بھی ذکر کی اقسام میں سے ہے۔ اچھا، قلبی ذکر کیا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو جلوہ گر کرنا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی جو عظمت ہے، جو اس کی کبریائی ہے، جو اس کی بڑائی ہے، جو اس کے جناب معاملات ہیں، ان پر غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کرنے میں علماء کا شرعی مسائل میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ذکر کی اقسام میں سے ہے۔ اگر عالم خاموش بیٹھ کر کسی مسئلے پر غور و فکر کر رہا ہے، احادیث سے کوئی مسئلہ نکال رہا ہے، یہ بھی یوں سمجھے کہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ذکر ہے اعضائے بدن کے ساتھ ذکر کرنا۔ اعضائے بدن کے ساتھ ذکر کیسے ہے؟ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، آنکھیں دیں، کان دیے، یہ جتنی بھی نعمتیں دیں، ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کے ساتھ میں گناہ کا کام نہ کروں، یہ ذکر ہے۔ اس سے اچھائی کا کام کروں، نیکی کا کام کروں، یہ ذکر ہے۔ زبان کے ساتھ میں جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، درود پاک پڑھتا ہوں، میں زبان سے کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، کسی کو مسئلے بتاتا ہوں، کسی کو جناب اچھائی کی طرف بلاتا ہوں، یہ ذکر ہے۔ ہر نعمت کے ساتھ اگر اچھائی کا کام کریں گے تو ذکر ہوگا، اگر برائی کا کام کریں گے تو وہ ذکر کے اپوزٹ ہو جائیں گے۔ ذکر کے اتنے زیادہ فضائل ہیں احادیث میں کہ ہم شمار کرنے لگیں تو ممکن نہیں ہے۔ چند ایک فضائل جو احادیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ سنیے۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ اللہ کا ذکر لازمی کرتا ہوگا۔ ذکر اللہ دنیا و آخرت میں ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے پر ہوں گے۔ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں، جہاں پر چند لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، چند ادھر چند ادھر، وہ ذکر کے حلقے ہیں۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ شب قدر میں ذکر اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ ہم آج کل عموماً ہر بندے کو دیکھیں جی یہ بندہ دل کا مریض ہے، یہ دل کا مریض ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ اپنے دل کے ساتھ صحیح قلبی توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، انشاءاللہ وہ دل کی بیماریوں سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا۔
دل کی بیماری کامل طور پہ ختم نہ بھی ہو تو کم از کم اس کو افاقہ ضرور ہو، وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کی یاد سے معمور رہے گا تو انشاءاللہ سارے معاملات درست رہیں گے۔ اب آگے یہ تو تھا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، رب نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اس پر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر چلیں حدیث سنیے، حدیث جو ہے وہ کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں۔ ہم جو بھی اس سے خیال رکھیں گے، جو بھی اس کا گمان رکھیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو کر ہمیں ملے گا جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے اکیلے میں ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرے بالشت بھر قریب ہوتا ہے، ایک بالشت بھر قریب ہوتا ہے تو رب نے فرمایا کہ میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، کوئی کسی عام مولوی کی بات نہیں ہے، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ 10 بار اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے، یہ شخص جو ہے ایک بالش بھر قریب ہوا تو رب اس کے گز بھر قریب ہوا، اگر وہ گز بھر رب کے قریب ہوا تو رب نے فرمایا کہ میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ، یعنی یہ ایک بیان کی مقدار کہ میں بہت زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ دوڑنا اب چونکہ رب کی شان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اس کی شان کے قریب ہے، ایک اس کا ترجمہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تیزی سے اس کی طرف جاتی ہے۔ تو یعنی ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اس میں بھلائی ہماری اپنی ہے، ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے کہ اللہ ہمارے درجات کو لی میرا شکر ادا کرو۔ یعنی شکر کیا ہے کہ ہم اس کی نعمت کو غیر محل میں استعمال نہ کریں، ہم اس کا شکر ادا کریں، جتنی وہ نعمتیں ہمیں دیتا ہے ہم اس کا شکر کرتے جائیں۔ اچھا شکر، اس کے بعد آگے آیت میں جو لفظ آئے ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ، تکفرون ویسے کفر کرنے کو کہتے ہیں، کفر جب شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ نہ شکری کرنا، لیکن یہی کفر جب ایمان کے مقابلے میں آ جائے گا تو پھر اس میں بے ایمانی کرنا اس کا مراد ہو جائے گا، جو عام طور پر کفر سے مراد لیا جاتا ہے۔ شکر کی تعریف کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کہ کسی احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ شکر کی صحیح تعریف ہے کہ جو احسان رب نے ہم پر کیا، جو نعمتیں ہم پر رب نے عطا فرمائی، اپنی زبان یا دل کے ذریعے ان کی طرف ہم جو توجہ کرتے ہیں، ان کا جو احسان مانتے ہیں، یہ ہے اصل شکر۔ تو یہ شکر کرنا اس طرح کیسے کہ جیسے ہی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت ملنے پر وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، الحمدللہ۔ جیسے ہی کوئی نعمت ملی تو ہم نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ الحمدللہ کہنے کا جو یہ جملہ ہے نا، وہ نعمت دینے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو نعمت میں نے دی، اس پر اللہ جتنا خوش ہوا اس سے زیادہ خوش کس بات پر ہوا کہ بندے نے اس کا شکر ادا کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام و اکرام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے۔ بعض نعمت ملنے پر تکبر میں بھی آ جاتے ہیں نا، غرور میں آ جاتے ہیں، جی یہ تو سارا کچھ میرا اپنا ہے جی، میں تو کسی نہیں دیتا۔ تو نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اس پر کیا کرے؟ شکر کرے اور عاجزی اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں درجے بلند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نعمت ملنے پر اگر ہم نے شکر ادا کیا تو اس نعمت سے ہم نے دنیا میں بھی فائدہ اٹھایا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم غرور میں آ جائے، تکبر میں آ جائے، مال و دولت کی وجہ سے یا کسی بھی نعمت کی وجہ سے ہم غرور میں آ جائیں، حسن کی وجہ سے، اچھی آواز کی وجہ سے، یا کسی بھی جو نعمت ملنے پر ہم غرور میں آ جائیں، تکبر میں آ جائیں، تو دنیا میں بھی گئے، آخرت میں بھی گئے، نہ یہاں کچھ ملے گا نہ آخرت۔ اللہ نے دنیا میں انعام فرمایا، اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق یعنی ایک درجہ کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اسے درگزر فرمائے، یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ
اسے عذاب دے یا چھوڑ دے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اگر تواضع نہیں اختیار کریں گے تو اللہ کی ناراضگی ضرور ہوگی. تو اللہ ناراض ہو جائے تو پھر تو ان ساری نعمتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کو راضی رکھنا ہے. اللہ کو راضی رکھیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی صحیح ہو جائیں گے. جتنی نعمتیں ملیں اس پر شکر ادا کرتے جائیں، اور کم از کم یہ اپنی عادت بنا لیں کہ دن میں کسی ٹائم پہ ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، غور کریں اپنے اوپر کہ مجھ پر اللہ نے میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا. یہ جو بال ہمارے چھوٹے چھوٹے جسم پر بال ہیں یہ بھی نعمتوں میں سے ہے. اگر یہ بال کسی کے جسم میں نہ ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ جس کے مسام کھلے نہیں ہوتے وہ اس کو کس قدر سردیوں میں بھی شدید گرمی لگتی ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. ہم اپنے اوپر غور کریں، اتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. بس دن میں گھڑی بھر کے لیے بیٹھے، غور و فکر کریں اور اس پر سچے دل سے اللہ کا شکر بجا لائیں. الحمدللہ 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 یہ کہتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں ان کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم حق ادا کر سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.